بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ اصل میں نماز پڑھتے ہوئے آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے، خاص طور سے مساجد کے اندر بھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مرد حضرات مساجد کے اندر خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو گھروں میں تو شاید خیال رکھا جا رہا ہو۔ عورتیں اگرچہ کبھی اہتمام کرتی نظر آتی ہیں، لیکن واللہ عالم بالصواب۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، خواہ مرد ہے نماز پڑھنے والا یا عورت ہے، تو اس کے سامنے سے گزرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ عموماً سبھی لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا درست نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ نمازی کے سامنے سے گزرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مکلف ہے یعنی سمجھدار ہے، عاقل بالغ ہے، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے سخت گناہ ہے۔ اس سخت گناہ کو اگر تھوڑا سا ہم ایک چھوٹی سی مختصر سی تنبیہ کے ذریعے جانتے ہوئے چلیں تو حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ گزرنے والا بندہ بجائے گزرنے کے اسی مقام پر اپنی جگہ کھڑے رہ کر 40 تک انتظار کرتا رہے۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اس 40 کی وضاحت دنوں سے بھی کی ہے، مہینوں سے بھی کی ہے، اور سالوں سے بھی کی ہے کہ 40 سال تک بندہ وہاں کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا بہتر سمجھے، لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ہمت نہ کرے۔ لہذا نماز پڑھنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کے سامنے سے گزرنے والا بھی خواہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں ہی اعتبار سے دونوں ہی کے سامنے گزرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے قطعاً۔ ایک اہم بات اور مزید اس میں، جیسے نمازی کے سامنے سے جو عاقل یا بالغ ہے اس کے سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، فقہا نے لکھا ہے ایسے ہی اگر سمجھدار بچہ، اگرچہ وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا ہے لیکن سمجھدار ہو چکا ہے، اگر وہ نماز ادا کر رہا ہے، خواہ وہ گھر کے اندر نماز ادا کر رہا ہو یا مسجد کے اندر نیت باندھ کے کھڑا ہے، اس کے سامنے سے گزرنے کا بھی بعینہ وہی گناہ ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ عاقل بالغ اور سمجھدار اور بڑے مرد یا عورت کے سامنے سے نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ گزر جائے وہ گناہ گار ہوگا۔ اب ایک اہم بات یہاں مزید یہ رہ جاتی ہے کہ پھر اگر کوئی نمازی نماز پڑھنے لگا ہے اور امکان ہے کہ اس کے سامنے سے کوئی گزرے گا، ممکنہ صورت ہے، مثلا مساجد میں بھی کبھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، مساجد میں نماز کی نیت باندھنے والوں کو چاہیے وہ ایسے مقام پر سنن و نوافل کی نیت باندھے کہ ان کے سامنے سے گزرنے والے کو مجبوراً نہ گزرنا پڑے۔ بعض مرتبہ لوگ راستے میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں سے گزر کر کے بندے کو وضو کر کے ہوتے ہوئے آگے جانا ہے، تو ایسا کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے راستے میں نیت باندھی ہے تو گزرنے والا تو گناہگار ہوگا ہی، چونکہ مجبوری ہے اس کی، لیکن وہ انتظار بھی کر سکتا تھا۔ البتہ اگر جماعت وغیرہ کی وجہ سے جا رہا ہے تو شاید اس کو گناہ کم ہو، اس راستے میں نیت باندھنے والے کو گناہ زیادہ ہو جائے۔ تو اس لیے راستے وغیرہ میں تو نیت ہرگز نہیں باندھی جانی چاہیے، بلکہ مساجد میں جہاں پلرز وغیرہ بنے ہوتے ہیں کوشش کی جائے کہ وہاں پر سنت یا نوافل کی نیت باندھ لی جائے، یا تو آپ اگر بعد میں آ رہے ہیں، آپ کو سنن یا نوافل ادا کرنے ہیں، مثلا آپ سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے نماز کی نیت باندھیں، اور کوشش یہ رہے کہ فرض نماز کے شروع ہونے سے پہلے آپ کی سنت یا نفل مکمل ہو جائیں گے۔ بعض لوگ تاخیر سے آ کر بھی نیت باندھتے رہتے ہیں، بہرحال یہ دیگر موضوع ہے۔ ایک بات یہاں اور مزید یہ بھی سمجھتے چلیں کہ خاص طور سے گھر کے اندر اس کا اہتمام ہو سکتا ہے، اگر خواتین کو یا بچے کو یا مرد بھی ہو اس کو نماز ادا کرنی ہے، اور گھروں میں اتنا اسپیس نہیں ہوتا ہے کہ آپ الگ الگ جگہ تلاش کرتے پھریں، وہیں سے گزرنا بھی ہے وہیں نماز بھی ادا کرنی ہے، تو پھر یہ چاہیے کہ نمازی اپنے سامنے ایک سترہ نامی شے رکھ لے۔ اب یہ سترے کا لفظ ہے، بعض لوگ ہو سکتا ہے اس کو سن کے گھبرا جائیں، ویسے ماشاءاللہ نمازی حضرات، دیندار حضرات عموماً لفظ سترہ سے واقف ہے۔ سترہ کسے کہتے ہیں؟ سترے کے معنی اپنے جو ہے سامنے کوئی اس طرح کی شے رکھی جائے جو ہاتھ کی بڑی انگلی سے لے کر کے تقریباً اس کی کوہنی تک، یعنی ابھی کی پیمائش کے حساب سے تقریباً 1.5 فٹ لمبی ہو اور ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے بقدر اس کی موٹائی ہو۔
اب عام طور سے گھروں میں ہوتا ہے کہ بالٹی رکھ دی جاتی ہے، کوئی پیڑھا، کوئی جو ہے پٹری وغیرہ اس طرح کی کوئی شے ہوتی ہے وہ سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی چیز کا اہتمام کر لیا جائے، سامنے ستھرا رکھ لیا جائے، نمازی اپنے سامنے ستھرا رکھے، پھر اس کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے، چاہے بچہ گزرے یا بڑا گزرے، نہ گزرنے والے کو کوئی گناہ ہے اور نہ نمازی کی نماز میں ہی کوئی حرج اور خلل واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔